اچھا لسٹ کے اندر تیسرے نمبر پر بندہ کون سا ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ نہیں. چوتھے نمبر پر کون سا بندہ ہے؟ رشتے ناطے توڑنے والا. ایکسپلین کر دیں. کینہ سے مراد بغض، نفرت، جیلسی. پھر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اس کے آباء و اجداد نے پرانی نسل میں اپنی شادی خوشی میں ہم کو دعوت نہیں دی تھی نا، اب آگے پوری نسل میں ہم بھی ان کے کسی پروگرام میں نہ جائیں گے نہ ان کو بلائیں گے. خدارا نفرت کو آپ نسل میں منتقل نہ کرو، عداوت کو عادت نہ بناؤ. آج کی رات کا یہ اور اپنی زندگی سے بھی نکالو. اپنی زندگی اسی لیے اللہ نے کہا نا ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ اس کے لیے بھی نعمت کرے اور مجھے بھی اس سے بہتر عطا اب فرمائے. اگر ان گناہوں میں کوئی مبتلا ہے تو پہلا کرنے کا کام نفل بعد میں پڑھ لے، اچھا میں ذکر کہتا بعد میں ہوں کرنا، پہلے اپنے آپ کو اس فہرست سے نکل. ماں باپ کی عزت وہ نہیں کرے گا جو کہ مشرک نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات. ایمانداری کی بات ہے. یہ کردار جو ہے نا یہ پرویا ہوا ہے آپس میں، یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے. حضور اقدس اگر میں غلط ہوں گا تو مجھے آپ نے ہدایت فرما دینی ہے. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ آخری 10 شبیں، میں نے امام جعفر صادق کی روایت میں یہ پڑھا ہے کہ احتیاط جس طرح کی کہا علامہ صاحب نے، مفتی صاحب، احتیاط کے طور پہ 19ویں شب جو ہے اس کو بھی اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ بھی 9 اور 1 10 اور 1 نمبر بنتا ہے، تو وہ سب سے اہم بن جاتی ہے کیونکہ وہ 1 بنتا ہے اور 1 اکائی جو ہے وہ توحید کی طرف زیادہ رجحان ہے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطاہرین الطاہرین. اما بعد، آپ نے بہت ہی عمدہ سوال کی طرف اشارہ فرمایا، اور میں اس بات کا آغاز مفتی صاحب نے جیسا کہ آیات قرآنی کی طرف توجہ مرکوز فرمائی، تو یہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے اس شب کو جو برکت اور رحمت عطا فرمائی ہے وہ نزول قرآن کے سبب سے ہے. اسی لیے قرآن پاک کی ہمیں آیت ملتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، یعنی ماہ مبارک رمضان کی نسبت نزول قرآن کی طرف دی. حالانکہ اس ماہ مبارک میں روزے بھی فرض کیے گئے، روزے بھی واجب ہیں اور ظاہر ہے واجب پہ عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، لیکن جو نسبت دی گئی یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو چونکہ یہ آپ اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ نسبتیں مانتا ہے. بے شک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو نازل کیا. میں اس میں اب آپ 2 چیزوں کی طرف آپ نے بات کا تذکرہ کیا تو میں نے فوراً اسی فقرے کی طرف مفتی صاحب نے جیسا کہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بہتر جانتے ہیں ضمیر متکلم مال غیر کی ہے، یہ جمع کا مفہوم رکھتا ہے، لیکن یہاں عظمت کی خاطر پروردگار عالم نے کیا کہا؟ ہم نے اسے ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا. اچھا کہہ دیتا پروردگار ہم نے قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، نہیں، ضمیر غائب رکھی. ضمیر غائب اس کتاب کی عظمت کے لیے ابہام رکھا تاکہ عظمت کی طرف اشارہ کیا جائے کہ ہم نے اسے اس باعظمت کتاب کو شب قدر میں نازل کیا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب پروردگار عالم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر، اب سوال یہ ہے پورے سال میں کون سی رات میں ہم شب قدر تلاش کریں، تو بہت آسان مفہوم یہاں پہ پہنچ گیا کہ ماہ مبارک رمضان میں شب قدر ہے. اتنا ہمیں کم سے کم طے ہو گیا ہمارے لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں شب قدر ملنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو کون سی رات ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کے درمیان بھی، محدثین سے بھی ہم تک جتنی روایات آئی ہیں اس میں کئی طبقات آئے ہیں. ایک وہ طبقہ جس کی طرف مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آخری 10 راتوں میں عبادت کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. تو یہ جو تعبیر ہے نا کمر کسنے کی، یہ یعنی یہ اشتیاق دلایا جا رہا ہے، یہ رغبت دلائی جا رہی ہے کہ جیسے حضور مستعد ہو جاتے تھے، جیسے حضور تیار ہو جاتے تھے، جب حضور اکرم ان کی سیرت پر چلنے والوں کے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ وہ حضور پر عمل کرے. اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو روایات آئی ہیں ان میں ہمارے نزدیک جو معتبر ترین روایات ہیں، جن میں ان میں سے ایک روایت یہ ہے اور اس کے راوی حماد ابن عثمان سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. امام صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے، شب قدر کون سی شب ہے، تو امام نے فرمایا اطلبھا، یعنی تلاش کرو شب قدر کو، طلب کرو، تلاش کرو. کون سی راتوں میں؟ 3 راتیں بتائیں، شب 19 میں، شب 21 میں، شب 23 میں. پھر ایک الگ حدیث اور ایک الگ روایت میں ہمارے ہاں اس کی علت بھی بنائی گئی کہ شب 19 میں تقدیر بنتی ہے، شب 19 میں تقدیر بنتی ہے یعنی تقدیر لکھی جاتی ہے. شب 21 میں اس کا حکم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور شب 23 میں اس کو امضا کیا جاتا ہے، نافذ کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو تقدیر بنتی ہے، تقدیر کا مسئلہ ہمارے اختیار کے ساتھ متضاد نہیں ہے. میں اس کی طرف ہلکی سی روشنی ڈالوں گا، انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے. تقدیر کا مسئلہ اختیار سے متصادم نہیں ہے. کیا مطلب؟ پروردگار عالم لیاقت، شائستگی
اور اعمال دیکھ کر تقدیر عطا کر رہا ہے اپنے جو فرشتوں کو نازل فرما رہا ہے. تو اگر ہم پورے مہینے میں پورے سال میں اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم نے ماہ مبارک رمضان کے ایام بھی اسی طریقے سے گزارے ہیں, تو پھر جیسے کہ آپ نے کہا کہ شب قدر میں اگر آپ سو جائیں قدر والی رات میں تو پھر آپ کی تقدیر بھی سو جائے گی. تو اسی طریقے سے ہے کہ گویا اس رات کو شب قدر کے لیے آمادہ اور تیار کیا جا رہا ہے. اچھا جملہ آپ نے کہہ دیا اور آپ گزر گئے اس اچھے جملے کو کہہ کے کہ تقدیر جو ہے وہ اختیار سے کانفلکٹ میں نہیں ہے, یہ دونوں تضاد چیزیں نہیں ہیں. تقدیر اور ہے, تدبیر اور ہے. تدبیر اور ہے. انشاءاللہ اس پہ بحث کریں گے سحر حاصل. لیکن مجھے آپ لوگوں نے ایک لمحہ دینا ہے, میں آپ کے سوال پہ واپس آؤں گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن لیلۃ القدر اور شب قدر میں کیا تو کیا وہ ایک شب کا ذکر ہے یا تب یا اس سے کچھ اور مراد ہے, یہ آپ فرمائے گا. حضور اقدس سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کو انٹروڈیوس کیسے کراتے ہیں عوام الناس سے, جن لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا, کسی نہیں پتا, وہ کرکٹ نہیں دیکھتے, وہ مصباح کو نہیں جانتے, وہ آج آپ سے تعارف لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, کیا کریں گے. سب سے بڑا جو, بہت شکریہ جی, بسم اللہ الرحمن سلامت الرحیم. رہیے. سب سے پہلے جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھنا, مسئلہ سمجھنا کہ بچوں کے دل کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ پاکستان میں کچھ 60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں ہر سال, اور پوری دنیا میں 100 میں سے ایک بچہ ریشو ہے, 100 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ایک کو دل کا مسئلہ ہوتا ہے, 8 ارب میں سے 1%. جی, اور پاکستان میں اس سے کچھ زیادہ ہے. اگر ہم ایک کے حساب سے بھی لگائیں تو 60,000 بچے پیدا ہوتے ہیں جن کو دل کا کوئی نہ کوئی عارضہ ہوتا ہے پیدائشی طور پہ. ان کے یا تو دل میں سوراخ ہوتا ہے یا کوئی چیمبر نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے. اب ان میں سے تقریباً 1/3 کو امیجیٹ پہلے سال ان کی جان بچانے کے لیے سرجری کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ 20,000 بنتے ہیں تقریباً. ان کی سرجری ہو جائے تو مور دین 90% وہ سروائیو کرتے ہیں اور نارمل لائف گزارتے ہیں, بڑے زبردست ایک ایکٹیو لائف گزارتے ہیں اور سہارا بنتے ہیں اس سوسائٹی کا بھی, اپنی فیملی کا بھی. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہماری کیپیسٹی وہ صرف 4,000 کی ہے. ہم 4,000 سے زیادہ آپریشن نہیں کر سکتے. اور وہ بھی کہاں کر سکتے ہیں؟ وہ بھی ڈفرینٹ چلڈرن ہاسپٹل ہے, یہاں خان میں بھی ہوتا ہے, پھر اتفاق ہاسپٹل میں ہوتا ہے, ڈفرینٹ جگہ ہے. ڈاکٹرز بھی کم ہیں کیونکہ اس کے لیے ڈاکٹر اسپیشلسٹ نہیں چاہیے, سپر اسپیشلسٹ چاہیے. جی 8 سے 10 ہمارے پاس پیریاڈک کارڈک سرجنز ہیں پورے پاکستان. کارڈک سرجن ہونا الگ بات ہے, پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہونا ایک اور بات ہے. کارڈیالوجسٹ 30 سے 35 کارڈیالوجسٹ ہیں جو کہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں بچوں کے دل کے مرض کو. اور اس کے علاوہ آپ کے پاس پھر انیستھیزیا کے اسپیشلسٹ, پھر پیرامیڈک سٹاف, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپریشن ٹھیک بھی ہو جائے تو اس کے بعد کی جو کیئر ہے وہ اگر نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ کے بچے جو ہے وہ ان کو بچانا مشکل. اس کو بار الگ الگ ہاسپٹلز میں بکھیرا نہیں جا سکتا, اس کو کہیں ایک جگہ اکٹھا کرنا پڑے گا. الگ ہاسپٹلز میں چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹس میں یہ کام ہو رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ایک سینٹر آف ایکسیلنس نہیں بنے گا, یہ جو ہیومن کیپٹل جو ہم نے بنانا ہے, یہ جو ہم نے ڈاکٹرز بڑھانے ہیں, اور یہ جو ہم نے سرجنز بڑھانے ہیں, یہ نہیں بڑھ سکتے. باہر سے لوگ آگے کام نہیں کر سکتے. اس لیے یہ ہمارا انیشیٹو ہے کہ ہم نے 3500 بچوں کی سرجریز تو کرائی ہیں اب تک, لیکن 3500 بچوں کی تو سرجریز ہو چکی ہیں. لیکن جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں جہاں پہ ہم جو کیپیسٹی ہے. یہ اس وقت سینٹر کہاں پہ بن رہا ہے؟ یہ لاہور میں بن رہا ہے جی, یونیورسٹی آف لاہور نے ہمیں لینڈ دیا ہے وہاں پہ. تو آپ کو انہوں نے ڈونیٹ کیا زمین یونیورسٹی آف لاہور میں, اور ابھی تک کتنا بن چکا ہے؟ یہ گرے اسٹرکچر اس کا کمپلیٹ ہوا ہے, اب فنیشنگ کی سٹیج میں جا رہا ہے. یہ ٹوٹل پروجیکٹ کتنے کا ہے؟ 60 کروڑ تقریباً اس پہ لگ چکا ہے. گرے اسٹرکچر پہ 2 ارب 40 کروڑ اور لگے گا. بالکل اس کو اگر ڈالر کی قیمت کو آج فریز کر دیں, جی بالکل, اس کے جو ساتھ کہ ساتھ میں بھی نہیں کر سکتا اور آپ بھی نہیں کر سکتے, جی بالکل, تو ہمیں کم و پیش 3 ارب روپیہ چاہیے. جی اور یہ 3 ارب روپیہ کوئی ایسی بڑی رقم نہیں ہے جو کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ ایک ایک فرد دے سکتا ہے. بالکل, ایسے لوگ ہیں. ایک ایک فرد کی بھی بات ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں مل کے سارے کام کتنے آسان ہوتے ہیں, کتنے آسان ہوتے ہیں. 24 کروڑ کم از کم آپ رف اندازہ لگائیں تو پاکستان کی آبادی, اور 1 لاکھ لوگ اگر سیریس ہو جائے 2-2 ہزار مہینہ دے دیں,
2,000 مہینہ 1 سال کے لیے دے دیں, ہاسپٹل تیار ہو جائے گا. تو ہم نے مل کے ہی کرنا ہے یہ سب کچھ. یہ ہاسپٹل جب آج کی کہتے رات ہیں کے حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں ابھی فیصلہ کر لیں, ابھی اکاؤنٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گا, آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آن لائن ٹرانسفر, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن آن لائن ٹرانسفر, اللہ کی, اور یہ القدر اکاؤنٹ میں- اللہ کی طرف کھل جائے گا, یہ وہاں اکاؤنٹ کھل جائے گا. اور میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں 2 علماء کی موجودگی میں, یہ جو آپ ڈونیشن کریں گے نا, اس کا اثر آپ کو اپنی قبر میں پڑے گا جا کے, جہاں پہ امال کی کمی ہوگی نا وہاں پہ یہ امال بچائیں گے. لیکن دیکھیں میں وقفے پہ جاؤں گا, ایک چھوٹے سے واپس آتا ہوں, پھر بات کرتا ہوں. جب ہاسپٹل بن جائے گا نا, اس کے بعد ہم مصباح پہ یہ زور لگائیں گے کہ اب اس کو ٹیچنگ ہاسپٹل بنائیں, اور یہاں سے وہ HR ہیومن ریسورس پیدا کریں جو کہ صرف پاکستان کے لیے نہیں, جو باہر کے ممالک کے لیے. یہ ہوگا وہ صدقہ جاریہ جس کے لیے ہم نے 3 ارب روپیہ اکٹھا کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں.